آپ نے بات کی کہ مسلم لیگ نون شاید یا پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے. مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس نے نہ صرف انتخابات کی تیاری شروع کر دی بلکہ مسلم لیگ نون آج عوام کے اندر موجود ہے انتخابات کی تیاری کے لیے. انتخابات کے لیے ہم پوری طرح انشاءاللہ تیار ہیں. میرا 70% کام ختم ہو چکا ہے. 12 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی تو انشاءاللہ 12 اپریل سے پہلے پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہو جائیں گے. اصولی طور پر تو آپ کے خیال میں ہونے چاہیے 90 ڈیز. دیکھیں ہم آئین سے کسی قسم کا انحراف جو ہے ہم نہیں چاہیں گے. السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. یہ آپ نے سنا گزشتہ 8-9 ماہ سے جو حکومت کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن سپیشلی جب سے پنجاب اور کے پی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، ہم نے مختلف وفاقی وزراء کے بیانات آپ کے سامنے رکھے جو کہ بار بار کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، 90 روز کے اندر ہی ہونے چاہیے. لیکن گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے بڑا اہم فیصلہ کیا اور جو پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ 30 اپریل سے ملتوی کر کے اب یہ الیکشنز جو ہیں وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے. بہت ہی اہم فیصلہ ہے یہ، اور اس کی وجوہات میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت حاصل اختیارات کے تحت انتخابی شیڈیول جو ہے وہ واپس لیا گیا ہے، نیا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا. لیکن فی الحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ غیر معمولی معاشی بحران کی وجہ سے پیسے نہیں مہیا کر پا رہی، اور اسی طرح سیکیورٹی، جس طرح کی سیکیورٹی سچویشن ملک میں بن گئی ہے تو 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی بھی نہیں تھی. اب اس سب کچھ کے یعنی سپریم کورٹ تو بڑے واضح احکامات جاری کر چکی ہے اور ہونے بھی چاہیے. آئین میں بڑا واضح ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. حکومت کے پاس انتخابات میں نہ جانے کی اپنی بھی وجوہات ہے، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی کا مظاہرہ ہوا اور انہیں ایسا لگا تو وہ مداخلت کر سکتے ہیں. کیا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جو ہے اب سپریم کورٹ کو کیا یہ بدنیت پر مبنی لگے گا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف تو یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب اس وقت مقبول ترین رہنما ہے، پی ٹی آئی مقبول ترین پارٹی ہے، اور پی ڈی ایم اس وقت شکست کے خوف سے جو ہے وہ الیکشن سے رائے فرار چاہ رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ آئی ایم ایف سے جو سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں ہو پایا؟ اس کے علاوہ امریکہ سے جو امریکن کانگریس مین ہیں یا فارمر جو ایمبیسیڈرز ہیں وہ بڑا کھل کر اب عمران خان صاحب کی حمایت میں اتر آئے ہیں، اور زلمے خلیل زاد کی 4 دن پہلے کچھ ٹویٹس ہوئیں اور پرسوں بھی انہوں نے کچھ ایسی ٹویٹس کی کہ جی اسٹیٹ جو ہے، ریاست پاکستان جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اب اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، آلدو وہ اب فارمر ایمبیسیڈر ہیں لیکن وہ بڑے اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں، تو یہ تو کھل کر مداخلت کی جا رہی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں اور پاکستانی سیاست پر. لیکن انٹرسٹنگ اور سرپرائزنگ یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد کا اس طرح سے اچانک عمران خان صاحب کی حمایت میں آنا، اور پھر کچھ ایسی ڈاکومنٹس کل سامنے آئیں کہ تحریک انصاف نے امریکہ میں نئی لابنگ فرم بھی ہائر کی ہے کہ وہاں پہ جو پالیسی میکرز ہیں، ڈیسیجن میکرز ہیں، جو گورنمنٹ کے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے، ان سے ملاقاتیں کرائی جائیں، اور جو میٹنگ کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بھی باقاعدہ وہ لابنگ فرم انہیں دے گی، اور تقریباً $8,500 پر منتھ جو ہے وہ انہیں پیمنٹ کی جائے گی. تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اس وقت گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ. یہ آپ تیار تھے الیکشن کے لیے کہ جی ہم بالکل تیار ہیں 70%؟ مریم نواز نے خود مجھے کہا جی عادل ہماری 70-80% تیاری بھی پوری ہے. یہ تو اس ڈیسیجن سے لگ رہا ہے کہ آپ 10% بھی تیار نہیں تھے الیکشن کے لیے. دیکھیں تیاری جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیاری ایک علیحدہ چیز ہے، اور ساتھ جو اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے ایک پیسفل الیکشن کروانے کے لیے، ایک شفاف الیکشن کرانے کے لیے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. کیونکہ ایک ڈیٹ دی گئی ہوئی تھی 30 اپریل، تو ہم نے اس کی تیاری کی ہوئی، بالکل تیار تھے. نامینیشن پیپر بھی دیے، چھوٹی موٹی کارنر میٹنگز بھی سٹارٹ ہونی شروع ہو گئیں، کانسٹیچوئنسیز میں لوگوں نے ملنا جلنا بھی شروع کر دیا، ایک ایکٹیویٹی کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا.
وہ جو فلیکس وغیرہ لگتے ہیں اور کو ہورڈنگز وغیرہ لگتے ہیں وہ بھی لگنے شروع ہو گئے ہوئے تھے. تو ہم نے اپنی لسٹیں بھی سبمٹ کرا دی ہوئی تھیں الیکشن کمیشن کو. لیکن مین وجہ جو ہے اس کی دو وجوہات بنی ہیں جو آپ نے بھی ابتدائیہ میں کہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو فوج کی تعیناتی جو ہے اس کے لیے جو الیکشن کمیشن نے منسٹری آف ڈیفینس کو لکھا تھا, منسٹری آف ڈیفینس نے اس کے لیے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معذرت کر لی ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹس ہیں سیکورٹی کے حوالے سے, جو اس وقت ملک میں حالات ہیں, سارے ملک میں جو حالات ہیں, ہماری آپ نے دیکھا دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ کل شام کو ہم نے ان کی تدفین کی ہے. تو یہ سارے حالات جو ہیں اس میں جو ہے اسٹیٹک جو ان کی ڈیوٹی جو ہے, یعنی کہ آپ ان کو پولنگ اسٹیشن پہ تعینات کرنے والی جو ہے ڈیوٹی وہ سر انجام نہیں دے سکتے. تو اکتوبر تک بھی یہی حالات رہیں گے خواجہ صاحب؟ اکتوبر میں کیسے کرائیں گے؟ لیٹس ہوپ کہ اس وقت تک کوئی حالات امپروو ہو جائیں اور فوج جو ہے وہ مہیا کی جا سکے الیکشن کا. تو اس وقت خواجہ صاحب فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ حالات الیکشنز والے نہیں ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی ہم نہیں دے سکتے؟ نہیں, یہ ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. اچھا, یہ بڑا کیٹیگوری یہ سپیئر نہیں, اور ان کی پرائمری جو ڈیوٹی جو ہے وہ ملک کا تحفظ ہے. الیکشن کرانا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہیں. تو اگر ناکافی ہیں وہ تو, اور ماضی میں بھی فوج آتی رہی ہے. 2018 کے الیکشن میں فوج نے اسٹیٹک ڈیوٹی کی ہے, لیکن حالات مختلف تھے. اور پھر یہ ہے کہ ان الیکشنوں کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی وہ آیا, اور وہ 4 سال 4.5 سال بلکہ آج بھی وہ کنٹروورسی چل رہی ہے ان الیکشنز کے بارے میں. تو وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈائریکٹ جو ہے وہ فوج کا اسٹیٹک ڈیوٹی میں جب تعیناتی ہوتی ہے تو وہ جو الیکشن جو ہے نا ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے نا ایک ایسا ایکسپوجر بن جاتا ہے جس کے جو میرا خیال ہے کہ unless it is absolutely necessary or important. But they wouldn't want to get exposed to that sort of اچھا, لیکن خالد صاحب پھر کس نے تو پھر رینجرز ایز ڈیفینس منسٹر ایز ڈیفینس منسٹر میں آپ کو اوپینین دے رہا ہوں. نہیں ظاہری بات, لیکن جو رائٹنگ ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کو بھی ریکارڈ پہ آ گیا جو ہم نے لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, جو ہم نے اپنی انیبلٹی ظاہر کی ہے. فوج نے صرف سیکیورٹی ہی پرووائڈ کرنی تھی, ان کے زیر نگرانی الیکشن نہیں ہونے تھے, وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. یہ سیکیورٹی بھی جو ہے ہم نے ان کو کہا ہے کہ 3rd tier سیکیورٹی جو ہے وہ ایک قسم کی رسپانس اگر وہ کال کیا جائے تو ان کو ایز 3rd tier پہلی پولیس پھر رینجرز پھر جو ہے فوج جو ہے یہ ہم نے ریکویسٹ یہ کی تھی, یہ ہم نے جو ہے الیکشن کمیشن کو کہا ہے. اچھا ہاں, یہ لیکن اسٹیٹک ڈیوٹی جو ہے یعنی کہ پولنگ اسٹیشنوں کے انچارج یا ان کی حفاظت یا ان کی جو دیکھ بھال ہے یا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ فوج کے اس وقت جو ہے جو ان کی جو پرائمری ڈیوٹی ہے ملک کی حفاظت جو ہے اس کی وجہ سے جان و مال کی حفاظت جو ہے عوام کی اس سے. اچھا خالد صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, یعنی گورنمنٹ نے فوج کو یہ الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ جو 3 tier سیکیورٹی ہے اس میں پولیس ہو, رینجرز ہو, اس کے بعد اگر فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو فوج ول بی ریڈی. تو فوج ایون اس کے لیے بھی موجودہ حالات میں نہیں دے سکتی. نہیں, وہ اس وقت دیکھیں اسٹیٹک ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ پولنگ اسٹیشن فوج کے پاس ہوتے ہیں. جی, تو وہ نہیں پرووائڈ کی جا سکتی. وہ نہیں پرووائڈ کی جا سکتی. اور اس وقت پولیس بھی پھر نہیں تیار. پولیس تو نہیں, پولیس تو جو ہے وہ باؤنڈ ہے, اگر صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ پولیس دے دیں گی. تو خالد صاحب اگر تو فوج نہیں تیار تو پھر پولیس کی زیر نگرانی نہیں کرائے جا سکتے انتخابات اگر سیکیورٹی کی بات ہو تو. وہ تو دیکھیں یہ ماضی میں جو ہم نے جو ہے مختلف حلقوں سے بلکہ عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ جی فوج کی نگرانی میں انتخابات کرائے جائیں. جی, یہ 2018 میں ان کی ڈیمانڈ تھی اور کرائے گئے.
اس سے پہلے بھی جو ہے فوج کی نگرانی میں تو نہ کرائے گئے، لیکن فوج کی کوئی ٹرک وغیرہ گشت کر رہے تھے، 2013 میں بھی کر رہے تھے. تو یہ تو اگر ان کی شفافیت جو ہے وہ انشور کرنی ہے کمپلیٹلی، جس قسم کے ہمارے حالات ہیں ملک کے، تو کم از کم جو ہے ان کی ایک اسٹیٹک ڈیوٹی جو ہے دے مسٹ لک آفٹر لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیورنگ the elections. یہ جو اکنامک سچویشن ہے خالد صاحب، اب آئی ایم ایف سے سٹاف لیول کے اگریمنٹ، اسحاق ڈار صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دیں فلور آف دا ہاؤس پہ کہ جی وہ ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی، پھر انہیں بیک ٹریک کرنا پڑا، پھر انہیں وضاحت جاری کرنی پڑی، آئی ایم ایف کو بولنا پڑا کہ ہم نے پاکستان سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں. کیا پاکستان پر اس وقت کوئی کسی قسم کا پریشر ہے؟ آئی ایم ایف نے تو کہہ دیا نہیں ہے، باقی پاورز کی جانب سے کہ جی آپ تھوڑا سا اپنے ایٹمی پروگرام کو دیکھیں اور اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو دیکھیں، میزائل رینجز پر کوئی بات ہو رہی ہے، کچھ ایسا دباؤ اس وقت کسی کوارٹر کی جانب سے کوئی کنسرن ہے کہ ان حالات میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا کیا بنے گا؟ کچھ آپ سے بات ایسا کوئی اللہ کا فضل ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے. ایٹمی پروگرام جو ہے ان کا برطانیہ امریکہ کا بیان ہے جی 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 عام فورسز، انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہمیں کانفیڈنس اور اعتماد ہے، جو اس کی سیفٹی ہے اور جو سیف گارڈز ہیں ان کے اوپر پورا اعتماد ہے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ اگر اس پہ مطمئن ہے، لیکن جو ہے اس قسم کے خدشات جو ہے پولیٹیکل اینگلنگ کرنے کے لیے یا پولیٹیکل ڈیویڈنڈز کے لیے لوگ دیتے رہتے ہیں. ابھی جو آپ نے نام لیا ہے، کیا نام ہے، زلمے خلیل، وہ ہی از آن ریکارڈ کہ پاکستان اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے ٹرانسفر کر دے گا سعودی عربیہ کو. یہ بیان دیا وہ تو کافی ان کے ایسے بیانات ہیں کہ وہ چلائے بھی نہیں. میرا خیال ہے پچھلے جب سے میرا خیال ہے وہ اس کیریئر میں ان کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دوست بیانات انہوں نے کبھی بھی نہیں دیے. پاکستان کے مخالف ہی، میں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان ریاست کی بات کر رہا ہوں. جی یہ ایمبیسڈر خلیل زاد پہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن یہ جو بیانات ہے، مطلب جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا، لیکن ہمارے وزراء کو بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، خصوصاً جب ایسے معاملات ہوں. مطلب آپ فلور آف دا ہاؤس پہ اگر ایسی بات کر رہے ہیں، اس سے امپریشن یہ گیا کہ جی پاکستان کو لٹرلی کہا گیا ہے کہ یا سٹاف لیول ایگریمنٹ کریں اور یا کمپرومائز کریں ان چیزوں پر، جس سے چیزیں بگڑتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ آئی ایم ایف کی نیگوشیشنز کر رہے ہیں اور ساتھ کہیں گے جی آپ ایٹمی پروگرام سے فارغ ہوں یا میزائل کی رینج کم کریں. لیکن اس قسم کی بعض اوقات جو ہے انڈیکیشن ضرور ہوتی ہیں، جو وائبز ہوتی ہیں، جو فیل کی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں انڈیو پریشر جو ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ اور بھی ہم سے چاہتے ہیں، وچ از بیونڈ دا اسکوپ آف آئی ایم ایف نیگوشیشنز. میں یہ ایک اپنا کنجکچر آپ کو بتا رہا ہوں. تو موجودہ حالات میں ایسا کچھ آپ کو فیل ہوا ایز اے ڈیفنس منسٹر؟ میرا کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں، اس لیے میں اس پہ فیل ہونا یا نہ ہونا جو ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ جو خالد صاحب آپ نے بات کی، یہ ماضی کی پھر بات ہے، موجودہ حالات کی آپ بات نہیں کریں؟ ماضی میں جو ہے مختلف اوقات پہ ہمیں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ایک پیغام جو دیا جاتا ہے انفارمل بیان، ایک اوپینین کہہ لیں یا ایک ڈیمانڈ کہہ لیں یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رائے کہہ لیں کہ جی آپ کی جو میزائل پروگرام ہے یا کوئی اور نیوکلیر پروگرام وغیرہ ہے، یہ آپ کی ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی جو کیا کہتے ہیں there's a word for it کہ اسٹاک پائل آپ نے جتنا کیا ہوا ہے یا آپ کی جتنی رینجز ہیں تو وہ نہیں ہے. لیکن ہمارا دیکھنا انڈیا جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے، یہ تو بیونڈ بنگلہ دیش بھی انڈیا ہے نا، بنگلہ دیش کے اس طرف بھی ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ رینج جو ہے خاصی بن جاتی ہے اگر آپ کلومیٹرز میں لیں. جو ہے خالد صاحب وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، ناظرین پھر وزیر دفاع سے انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب سے خصوصی گفتگو میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم. خواجہ صاحب سیاسی معاملات پر آتے ہیں لیکن زلمے خلیلزاد جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو بالکل کھل کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو دشمن نمبر 1 بنا لیا ہے ریاست پاکستان نے. اب یہ ایسے بیانات آنا, پھر یو ایس سینیٹرز جس طرح سے بول رہے ہیں, خان صاحب سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, کیا گورنمنٹ کنسرن ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی امریکہ کے پالیسی ساز بھی اب پریشر ڈال رہے ہیں پاکستان پہ؟ اور میری اپنی اطلاعات یہ ہے کہ یو ایس ایمبیسڈر جو یہاں پہ ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جی آپ کو الیکشنز کروانا پڑیں گے ورنہ معاملات آپ کے کنٹرول سے نکل رہے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ نہیں, مجھے کم از کم علم نہیں ہے کہ یو ایس ایمبیسڈر نے کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے. مجھے قطعی طور پہ اس کا علم نہیں ہے. سٹیٹمنٹ نہیں دی پبلکلی لیکن کمیونیکیٹ کروایا ہے. نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک, مجھے بالکل قطعی طور پہ علم نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا, اگر ان کے سیاستدان جو ہے بیان دیتے ہیں, مثلا میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر میں پیلسٹائن کی سچویشن پہ یا کشمیر کی سچویشن پہ بیانات آتے ہیں اس سچویشن پہ کسی ملک کے بھی, لیکن جب تک وہ اسٹیٹ کے لیول پہ بیانات نہیں ہوتے تو اس کی حمایت تصور نہیں کی جاتی. آپ میری بات میرا جی. اگر امریکہ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ یا کسی جو فارن منسٹر بلنکن کے لیول پہ یا پریزیڈنٹ کے لیول پہ یا وائس پریزیڈنٹ کے لیول پہ اگر کوئی بیان آئے تو وہ یو ایس کی جو ریاست ہے نا وہ بولے گی, وہ اسٹیٹ بولے گی. اگر وہاں پہ کوئی امبیسڈر بیان دیتا ہے, فارمر امبیسڈر بیان دیتا ہے, لنکڈ وتھ CIA جو ہے بیان دیتا ہے, یا کوئی کانگریس مین بیان دیتا ہے یا سینیٹر بیان دیتا ہے, تو یہ ان کی اپنی سیاست ہے, اپنا ایک انڈیویجول ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ میرے یہاں پہ جو ڈونرز ہیں میری کیمپین میں وہ ان کا کیا اوپینین ہے, اس سے بھی انفلوئنس ہوتے ہیں. پھر جو ہے اپنی کانسٹیچوئنسی میں جو آبادی کا ریشو ہوتی ہے, مثلا پاکستانی کتنے ہیں, جی بالکل, کمیونٹی ساؤتھ ایشین اس سے بھی تو آپ نہیں ہیں کنسرن یہ جو I'm not concerned you as a defense minister of پاکستان میں کوئی کنسرن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف سٹاف اور ہماری افواج کے متعلق جو بیانات وہاں پہ فوجی لیڈرشپ نے دیے ہیں جی بالکل ٹھیک وہ کافی ہیں آپ کے لیے. اچھا سر, جو عمران خان صاحب نے کل بات کی کہ جی انہیں مرتضی بھٹو سٹائل میں جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے, اب سی ایم پنجاب نے تو انکوائری انیشیٹ کر بھی دی ہے, لیکن اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ اس سب کچھ کے پیچھے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی بندے کا نام ہے جو کہ چیف آف آرمی سٹاف ہے. پھر جو مظاہرے ہوئے لندن میں اور امریکہ میں, اور جو باتیں وہاں پر کی گئیں, جو نعرے وہاں پر لگائے گئے, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ آرمی کی لیڈرشپ ہے اور عمران خان صاحب ہے ان میں یہ جو ایک خلیج ہے یہ کوئی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, یا ہاؤ ڈو دے فیل؟ مطلب آپ ڈیفنس منسٹر ہیں, اس وقت جو آرم فورسز کی لیڈرشپ ہے یہ اس پورے بیانیہ کھڑا کرنے کے بعد کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں سوال لمبا تھا آپ کا, ذرا میں یاد رکھوں میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے یا 1.5-2 ہفتے پہلے عمران خان نے ایک بیان دیا تھا کہ جی میں تو بات کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں مل رہا. یہ آرمی چیف کے متعلق بالکل ہے, یہ کہا ہاں, چلیں ایک بات طے ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی بات چیت کا ایک اندیا دیا ہے تو وہ بات چیت کا اندیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دیا ہے. اسی طرح انہوں نے سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کا اندیا آج تک کیٹیگوریکلی صاف شفاف طریقے سے کوئی نہیں دیا اس قسم کا. ویسے ابھی جو وہ ڈیلیگیشن سے ملے ہیں, ریکارڈ پہ کوئی نہیں چیز آئی, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پہ کوئی بات نہیں آئی. وہ ڈیلیگیشن جب ہمارے پاس آئے گی, ہمیں آ کے بتائے گی تو چیزیں پھر جو ہے وہ ٹرانزیکشن پھر کمپلیٹ ہوگی. تو ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں رسپانس نہیں ملتا, اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی کلیئرلی ان کا ریپیٹ رہا ہے اسٹینڈ, پبلک اسٹینڈ ہے. دوسری طرف جو ہے, اور بلکہ
ایک بیان بھی آیا ان کا کہ میں ان کو وہ بڑے اچھے آدمی ہیں آرمی چیف کے متعلق جو ہے انہوں نے تعریف بھی کر چکے ہیں. یہ ساری باتوں کے بعد اگر آج وہ ان کے ہواری جو ہے امریکہ میں یا برطانیہ کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں آرمی کی قیادت کو جو ہے فوج کی قیادت کو فورن لینڈ میں بیٹھ کے ایک غیر ممالک میں بیٹھ کے ان کے ہواری جو ہیں جو لوگ ڈیفینیٹلی انہی ملکوں کے شہری ہیں وہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور وہ تصویریں وغیرہ یہ وہ سارا کچھ جو کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو یا کسی بھی پاکستانی کو اس کے اوپر جو ہے نا شدید جو ہے غصہ آنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ آرمی کی لیڈرشپ کو جو ہے بیرون ملک بیٹھ کے جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جو ہے ریڈیکیول کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بصیرت پاکستانی میرا فرض ہے. اگر میرے اگر اختلافات ہیں فرض کریں فوجی حکمرانی کے سلسلے میں میرے اختلافات ہیں, میرا ایک نظریہ ہے, میں اس کو پلیڈ کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس پاکستان میں کئی فورم ہیں, اگر میں پارلیمنٹیرین نہیں ہوں پھر بھی فورم ہے. میں تو تھوڑا سا جی خواہش صاحب میں یہاں پہ ایک بات ریپیٹ کروں گا. کم از کم مجھے 35-40 سالوں میں جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں آرمی چیف کی ان کا کچھ تھوڑا بہت مجھے ریکارڈ پتہ ہے, کیونکہ میں پولیٹیکل زین کا پھر 33-34 سال سے میں جو ہے پارلیمنٹ میں بھی ہوں. فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ نے نمبر 1 اور نمبر 2 کو جو ہے اپوائنٹ کیا ہے, کہ آپ نے آرمی چیف جو ہے نمبر 1 کو بٹھایا, دا سینئر موسٹ آفیسر جو ہے ان کو بنایا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے نمبر 2 کو چیئرمین جوائنٹ جنرل سائر شمشاد کو. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی جو کولیشن کی حکومت جو ہے اس کا ایک فیدر ان دا کیپ ہے, جو یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر قطعی طور پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. صحیح. اور جو نام ہمیں بھیجے گئے, جو سمری آئی اس میں نام موجود تھے اور سر فہرست جو ہے جنرل عاصم منیر کا نام تھا. اچھا, یہ جو جی ایچ کیو کی طرف سے منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے جو پرائم منسٹر کے پاس جو گئی نمبر 1 پہ, یعنی جنرل باجوہ صاحب بھی چاہتے تھے کہ عاصم منیر صاحب دیکھیں ان کی سینیورٹی تو مینیپولیٹ نہیں نہ ہو سکتی. ہی واز اے سینئر موسٹ پرسن. ٹھیک ہے, وہ تو اسی آرڈر میں ان کے نام آنے تھے نا, تو یہ 5 نام آرڈر میں آئے, اسی آرڈر میں ہم نے ان کو بنا دیا. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہے جس کی کوئی پریسیڈنس ماضی میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, کہ میں جو پہلے بھی اپوائنٹمنٹس ہوئے میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہوئی, لیکن یہ ہے کہ تیسرے نمبر پہ کر لیا, چوتھے نمبر پہ کر لیا, 5ویں نمبر, وہ بھی اپنی جگہ درست تھی. لیکن جتنی اسٹرکٹ میرٹ کے اوپر یا جتنی جو ہے بائی دا بک جو ہے اپوائنٹمنٹ ہوئی, یہ ہوئی ہیں 2 اپوائنٹمنٹس جو ہوئی ہیں, میں سمجھتا ہوں ماضی میں نہیں ہوئی. ہو سکتا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر یہ اگر میرٹ پر پیمانہ میجر کیا جائے تو سب سے بیسٹ اپوائنٹمنٹ یہ ہوئی. دیکھیں اس چیز کو رگ کرنا چاہتے تھے, I'll just take 15-20, یہ اس چیز کو رگ کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اکتوبر 2021 کی میں بات کر رہا ہوں. جی اس وقت سے انہوں نے شروع کیا کہ میں رگ کروں سارے سسٹم کو اور اپنی مرضی کا چیف آف سٹاف لے کے آؤں, چیف آف آرمی سٹاف. ہاں, اور اس کے سے ان کے اختلافات جو ہے نا شروع ہوئے. ہی وانٹڈ کہ جو اس وقت سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ کنٹینیو کریں, 1 مارچ تک کنٹینیو کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو نومبر میں جو اپوائنٹمنٹ ہونی تھی وہ تب تک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. یعنی یہ آپ لوگوں نے کہا ہے, میڈیا پہ کہا گیا ہے, پروگرامز میں ڈسکس ہوا ہے کہ ان کی کیا چوائس تھی. وہ سسٹم ریگ کرنا چاہتے تھے. یہ جو الیکشن آنے والے ہیں 2-4-5 مہینے کے بعد جو الیکشن آنے والے ہیں ان کے لیے, تاکہ جس طرح 2018 میں امداد ان کو میسر تھی اسٹیبلشمنٹ کی, اسی طرح امداد ان کو 2023 ہے اس میں بھی امداد جو ہے میسر ہو, تاکہ 5+5 2 ٹرمز جو ہے وہ کر سکیں. ٹھیک ہے, میں سمپل کر دیتا ہوں. خواجہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جنرل فیض کو لانا چاہ رہے تھے کہ اپنے 10 سال پورے کریں,
لیکن آپ نے وہ نہیں ہونے دیا. آپ اس لیے اقتدار میں آئے کہ آپ نہیں چاہتے تھے جنرل فیض بنے, کوئی اور بنے. ہم اس لیے اقتدار میں نہیں آئے, لیکن میں یہ ذرا تھوڑا سا اس کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتا ہوں دونوں چیزوں میں. ہم اس لیے اقتدار میں نہیں آئے کہ ہم جنرل فیض کو روکنا چاہتے تھے اور فلاں کو. یہ کام جو ہے, یہ ریکمنڈیشنز جو ہیں, یہ پاکستان آرمی کرتی ہے. ٹھیک. پاکستان آرمی تھرو منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ بھجواتی ہے پرائم منسٹر کو. جو ہے یہ آرمی سینیورٹی جو ہے وہ آرمی کا اپنا مسئلہ ہے. 5 آدمی ہے, 6 آدمی ہے, 7 آدمی انہیں ریکمینڈ کرنے, یہ بھی ان کا مسئلہ ہے. ان میں سے جو پک کرنا ہے, اپوائنٹمنٹ کرنی ہے, وہ پرائم منسٹر کا کام ہے. اس لیے ہمارا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہم نے ان کے خلاف پاس کیا وہ یہ تھا کہ ان کے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ آ گئے اور ایک موقع آیا یا ایک پوائنٹ آ گیا جس میں ہمارے پاس ووٹ زیادہ ہو گئے, ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا. اب ان کو خطرہ پڑ گیا کہ اب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا ہے, اور یہ اپوائنٹمنٹ رولا ہی یہی تھا کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ چلی گئی. پوری کوشش انہوں نے کی کہ اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے پھر کوئی گڑبڑ ہو جائے تاکہ پھر کوئی میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں مرضی کا بندہ لگا سکوں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی میں بھی یہ چیز جو ہے نا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی ہے. میں ایک آپ کو پیچھے لے جاؤں گا, 20 25 30 سال لے جاؤں گا. جو ہے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے, اللہ انہوں کو جنت میں جگہ دے, انہوں نے جنرل ضیاء کو میرا 7ویں یا 8ویں نمبر پر بنایا. جی کیا کیا انہوں نے پھانسی لگا دیا ان کو. یہی ہوا نا. خواہ صاحب چیفز تو نواز شریف صاحب نے بھی نہیں میں آ رہا ہوں, اب مجھے مولت دے, میں سب پہ آ رہا ہوں, میں سب پہ آ رہا ہوں, ٹھیک بالکل سب پہ آ رہا ہوں. اس کے بعد مختلف جتنے بھی پرائم منسٹر آتے رہے وہ یہ سوچ کے لگاتے رہے کہ یہ بندے کے ساتھ ہم کمفرٹیبل رہیں گے, چاہے وہ جنرل مشرف تھا. ہماری 75 سالہ تاریخ یہ رہی ہے, بڑی تلخ رہی ہے کہ ہر 8 سے 10 سال کے بعد جو ہے وہ ملٹری کو بھی ہو جاتا ہے, بہت سے انٹرفیرنس بھی ہو جاتی ہے. 2016 میں ہم نے دیکھا خود آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا. اب جو موجودہ آرمی لیڈرشپ ہے, جو موجودہ حالات بن گئے, اس میں کوئی ایسا ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. اچھا, میرا نہیں خیال. جو میرا ایکسپیرینس ہے یا جو مجھے اس پروسیس کے اندر جو مجھے آبزرو کرنے کا موقع ملا ہے, اس میں کوئی ایسا ایڈونچر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ ماضی میں جو ہے جب بھی یہ ایڈونچر ہوئے ہیں تو مختلف قسم کی بہانے بنائے گئے ایڈونچر کرنے. جی بیسیکلی اپنی اقتدار یا اپنی اقتدار کی خواہش یا ہوس تھی, چاہے وہ ایوب خان کی تھی یا جنرل یحییٰ کی تھی یا جنرل ضیاء کی تھی یا جنرل مشرف کی تھی. وہ ذاتی ہوس تھی, نتھنگ ایلس. کوئی ایسے حالات نہیں تھے, نہ 99 میں تھے. واسم منیر صاحب کی کوئی ذاتی ہوس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایتھوس ایسا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے اس انسٹیٹیوشن کا بھی کہ جس میں اس قسم کی بات جو ہے وہ ایڈونچر نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ اس چیز کو ود کانفیڈنس, ود ریزنیبل کانفیڈنس آئی کین سے کہ کوئی اس قسم کا ایڈونچر جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو خواہ صاحب اگر ہوا تو یو ول بی سرپرائز اینڈ شاکڈ. دیکھیں یہ چیزیں جب بھی ہوئی ہیں تو سرپرائز تو شوق تو ہوا ہے. یہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کم از کم میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس کو ویلکم کیا, بتا کے نہیں کیا جاتا, نہیں کیا جاتا. وہ تو بس جو ہے وہ آ جاتے ہیں, 111 بریگیڈ آ جاتی ہے اور وہ سویلین کو کہتے چلو فارغ ہو, لیکن آپ کو فی الحال بوریا بستر چکو اور فارغ ہو. But you can't smell anything like that for now. now. Absolutely not. Absolutely not. مجھے کوئی نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے. میرا مطلب ہے کہ لیکن ایک چیز اس کے ساتھ جو انکمبنٹ ہے ہم پہ سیاستدانوں کے اوپر, جی ہم ان چیزوں کو ایک تو ان کو ڈریگ نہ کریں. نمبر 1, فوج کو ڈریگ نہ کریں. اگر فوج نہیں آنا چاہتی تو اس کو کھینچ کے نہ بلائیں جو ہے, یا ان کو موضوع سیاست نہ بنائیں یا موضوع بحث نہ بنائیں. ان کو ابراڈ, لنڈن میں یا واشنگٹن میں یا کہیں اور آپ کے ورکر جو ہیں ان سے گالیاں نہ نکلوائیں. ان کو یہاں سے میسیجز نہ جائیں کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے.
ایک تو یہ بات ہے سر، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی نے یہ کیا جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی، اب پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے جب آپ اقتدار میں. ہم نے جلسوں میں نام لیا، نہیں جلسوں میں نام لیا ہے، میں بالکل یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جلسوں میں نام لیے بٹ وی نیور وینٹ بیونڈ دیٹ. اور جب ہم نے نام لیے، ہم نے اس لیے نام لیے کہ دیر واز اے سسپیشن ان آر مائنڈس کہ وہ لوگ جو ہے 2018 میں اور پوسٹ 2018 میں اس گورنمنٹ کے ساتھ وہ انوالو رہے ہیں ہمیں وکٹمائز کرنے میں، اور یہ چیز اب ریکارڈ پہ آ گئی ہوئی ہے، وہ خود مان چکے ہیں. لیکن یہاں پہ ہے نا ایک اور ایڈمیشن جو آپ بھی کر چکے ہیں کہ اس سب کچھ کے باوجود جب آپ کو پتا تھا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، آپ نے پھر بھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جو آپ ریگریٹ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں وہ ریگریٹ کریں، سب سے بڑا تو ریگریٹ وہ خود کہہ رہے ہیں نا. ہم نے کوئی یہ نہیں تھا، کوئی کوئڈ پرو کو تھا کہ ہمیں کچھ اس کے افزانے میں ملنا تھا. ہم نے کیا، اس کے جو مضمرات تھے میں ان میں نہیں جانا چاہتا، بٹ لیکن وہ ایک ایسا فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب جو ہے دوسری جو بات جو میں جس میں آپ نے مجھے روکا تو اس میں کریں، اب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک کرائسس پریسیپیٹیٹ کرنے کی عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے پچھلے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں دیکھ لیں کہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو ٹوکتے مجھے نہیں پیش تو ہوا، لیکن چوائس آف عدالتوں میں گئے. چوائس نہیں، چوائس ہوئی ہے. پہلے ریفیوز کرتے رہے کہ جی میں نے نہیں پیش ہونا، میری جان کو خطرہ ہے. وہ ایک ڈرامہ کل لگایا ہوا تھا، ادھر بھی شیلڈ، سر پہ بھی شیلڈ، یہ بھی شیلڈ، اور بیچ میں سے عمران خان صاحب کا جو ہے سر نظر آ رہا تھا. تو کیا ڈرامہ ہے، ساری دنیا پیش ہو رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چیلنج کیا، فوج کے اوپر شیلنگ، پولیس کے اوپر جو ہے شیلنگ ہوئی، پولیس کے اوپر مولوٹوف کاکٹیل جو ہے بامز جو ہے پھینکے گئے، جو پٹرول کے بام ہوتے ہیں وہ پھینکے گئے. یہاں پہ جو جوڈیشل کمپلیکس، انہوں نے ریاست کو بار بار چیلنج کیا ہے، ریاست کی اتھارٹی کو بار بار چیلنج کیا ہے. یہ فیسلٹی ہمیں تو میسر نہیں تھی، مجھے تو یہ امبیسی روڈ سے گرفتار کر لیا گیا تھا. میں اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے حسن اقبال کے گھر میں گرفتار کر، میں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا. میں نے کہا وارنٹ ہے، انہوں نے مجھے کہا یہ وارنٹ ہے. میں نے چلو میں آپ کے ساتھ. ایک شخص جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے، اپنی اریسٹ جو ہے بار بار ریزسٹ کر رہا ہے. پھر یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے اس کی حاضری لگ رہی ہے، پھر اس نے آوازیں دے رہا ہے، جتھے بلا رہا ہے، آرمڈ لوگ بلا رہا ہے کہ میرے گھر کے باہر آ کے بیٹھ جاؤ، مجھے پروٹیکٹ کرو. یہ کیا سیاستدان، کیسا بزدل سیاستدان ہے. یہاں پہ سیاستدان ہے جنہوں نے قیدیں کاٹی، لمبی قیدیں کاٹی. باچا خان نے پتہ نہیں 12 سال قیدیں کاٹی. مجھے اسفندیار ولی نے ایک دفعہ بتایا تھا، یہ میں بات بھی 25 سال پرانی کر رہا ہوں، کہ ہمارے کارکنوں نے پاکستان بننے کے بعد 14.5 سال قید کاٹی ہوئی ہے. خدا کی خدمت گار جی کافی لمبی. اور بابڑا میں 650 جو ہے لاشیں انہوں نے اٹھائی. ریکارڈ کی بات ہے نا، آپ جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو یہ ریکارڈ ہے. یہاں پولیٹیکل ریکارڈ ہے. میاں نواز شریف کی بیٹی، میاں نواز شریف کی بھتیجی ہیں، اس کا بھائی، اس کے بھتیجے، ہم لوگ جو اس کے ورکر جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھ گیا. بی بی شہید ہو گئی. اس نے آصف زرداری نے کہا کہ نہیں، پاکستان جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے. وہ پاکستان پہ جو ہے ہم کوئی ریونج نہیں لیں گے، کوئی افراتفری نہیں پھیلائیں گے. یہ شخص ایک گرفتاری ہے، 2-3 دن کے بعد تمہاری ضمانت ہو جائے گی. کون سی ضمانت؟ یہ وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بینچ توڑے جاتے تھے کہ ضمانت نہ ہو سکے کسی کی. 3 دفعہ میرا بینچ ٹوٹا ہے کہ اس کی ضمانت نہ ہو. تو یہ کیا جواز کیا ہے؟ جواز کیا ہے ان ساری ایکٹیویٹیز کا؟ اگر کوئی گرفتاری ہے، کیس ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، عدالتوں میں جائیں. ہم نے عدالتوں میں کنٹیسٹ کیے ہیں، وکیل کیے، انہوں نے کنٹیسٹ کیے. میاں نواز شریف کا کیس کنٹیسٹ ہوا، سب کچھ ہوا. اور آج ثابت ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا. جو لوگ جو تھے وہ خود کہہ رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب خود کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں، حد ہے. یعنی کہ طوفان گزر گئے ہمارے سروں کے اوپر،
لیکن ہم نے آئین کا قانون کا دامن ہم نے سبمٹ کیا، آئین کے آگے، عدالتوں کے آگے، قانون کے آگے، یہ سب کسی کو سبمٹ نہیں کر رہا۔ خالد صاحب میں نے ایک بریک لینی ہے، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے، آپ کو ٹوکنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ آپ فلو میں بول رہے تھے اور اچھی انفارمیشن بھی دے رہے تھے، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا ناظرین، پھر وزیر دفاع صاحب سے گفتگو جاری رہتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سپٹمبر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، صدر مملکت جو ہیں ان کا بھی ٹینیور ختم ہو رہا ہے، عارف الوی صاحب نئے صدر بھی منتخب ہوگا، سپٹمبر میں بہت کچھ ہو رہا ہے، تو واضح ہے کہ گیم پلان جو ہے کچھ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت آخر۔ اچھا میں یہ آپ نے وقفے میں بتایا ہے، میرے ذہن میں یہ بالکل دونوں اپوائنٹمنٹس کا کم از کم معلوم تو ہے کہ یہ الوی صاحب کا مجھے نہیں پتا تھا کہ ستمبر میں ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے، میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا، لیکن قاضی صاحب کا مجھے پتا ہے کہ نیکسٹ، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سپٹمبر میں ہے جو نیکسٹ ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایون امریکہ میں بھی جو ہے نا وہ جب چیف جسٹس بدلتے ہیں یا نئے ججز جو ہیں سپریم کورٹ میں انڈکٹ ہوتے ہیں تو ایک کنٹروورسی ہوتی ہے کہ یہ کنزرویٹو جج ہے، یہ لبرل جج ہے، یہ ڈیموکریٹس کی نامینیشن ہے، یہ فلانے کی نامینیشن ہے، ان کا پورا ریکارڈ جو ہے ججمنٹس وغیرہ ساری جو ہے نا دیکھی جاتی ہیں کہ ججمنٹس کس طرف دی ہیں، ابارشن کے اوپر کیا ان کا سٹینڈ ہے، گے رائٹس کے اوپر کیا، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو ہمارے بھی یہ ہونا چاہیے، میری خواہش ہے۔ نہیں ویسے یہ ہونا چاہیے اور ہے، کیونکہ میں نے جیسی قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا تو وہ مسکراہٹ آئی آپ کے چہرے پہ۔ نہیں میں جو ہے بندیال صاحب کے بھی میری مسکراہٹ آتی ہے، بندیال صاحب کے ساتھ میرا ایک ذاتی بھی ہے، تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں، عمر بندیال صاحب کے بھی میری مسکراہٹ ہی آتی ہے، لیکن جج جو ہے نا وہ اپنی پہچانے جاتے ہیں اپنی جج فیصلوں سے، تاریخ بھی ان کو ان کے فیصلوں سے یاد کرتی ہے۔ اگر جسٹس منیر کو یاد کرتے ہیں تو ان کے فیصلہ جو ہے اس کے ذریعہ ضرورت کا جو ہے، جسٹس کارنیلیس کو اپنے ان کا ایک اپنا سٹیچر تھا، یا اس کے بعد جو نسیم حسن شاہ کو جو ہے لوگ جس طریقے سے یاد کرتے ہیں، جوڈیشل مرڈر کے اوپر یاد کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے ارشاد حسن خان اور یہ جو ریاض شیخ وغیرہ جنہوں نے انگوٹھے لگائے جو ہے اس کے اوپر، ایل ایف او تھا نا، وقار سیٹھ کا اپنا سٹیچر ہے، وقار سیٹھ کا اپنا ہے، شوکت صدیقی کا ایک اپنا سٹیچر ہے۔ سنو یہ لوگ جو ہے نا اپنے فیصلوں کی اور قانون اور آئین کے اوپر جو سٹینڈ لیتے ہیں یا جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وہ ان کو یا تو متون ہو جاتے ہیں وہ تاریخ میں، کنڈیم ہو جاتے ہیں تاریخ میں، یا تاریخ میں وہ امر ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں، یہ ہر جگہ ہے، یہ ساری دنیا میں۔ چلیں اس پہ آپ کا جواب آ گیا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، 2-3 بڑے اہم سوالات رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کیا زرداری صاحب کو پھر صدر بنانے پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے سپٹمبر میں؟ کچھ ایسی بات ہوئی ہے، فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات کوئی نہیں ہوئی، نہ زرداری صاحب نے کوئی اس قسم خواہش کا اظہار کیا، خواہش کا اظہار کیا، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن الیکٹورل کالج کو دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی نہیں ہے، کے پی اسمبلی نہیں ہے، مطلب سندھ ہے، بلوچستان ہے، مجھے یہ بھی قانونی سچویشن پر نہیں پتا کہ اس سچویشن میں الیکشن جو ہے مطلب الیکٹورل کالج پورا نہ ہو تو کیا، مجھے ہی نہیں پتا، چلیں اس پر پھر زیادہ نہیں کرتے، میں کمنٹ نہیں کر سکتا۔ اگر چیف جسٹس صاحب نوٹس لے لیتے ہیں یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور پھر رکوا دیتے ہیں کہ نہیں جی الیکشن آپ نے 30 اپریل، کیا کریں گے آپ؟ پھر تو کرانے پڑیں گے الیکشن۔ میں پھر یہ ہوگا کہ میں ایک ایسی سچویشن کو پریڈکٹ کر رہا ہوں گا جو ایڈجوڈیکیٹ ہونے جا رہی ہے، تو میں اس کو پریڈکٹ کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ یہ ان کا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے، اور میرا خیال ہے آئین بھی اسی طرح کہتا ہے۔ میں لا علم تو نہیں ہوں اس بات سے، مجھے ایک ریزنیبل کانسٹیٹیوشن کا بھی علم ہے کہ یہ جو دائرہ کار جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ اچھا سر، شیڈیول دینا، الیکشن کا انعقاد کرنا، ان کا کام، ووٹنگ لسٹیں بننی، ہلکا بندی ہونی، یہ سارے الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور وہ ایک آئینی باڈی ہے، اور اس کو بڑا فورٹیفائی کیا اس الیکشن کمیشن نے پچھلے چند سال، یا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایکسپیرینس ہے ماضی کی وجہ سے،
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک یونیک بات ہے کہ موجودہ جو الیکشن کمیشنر صاحب ہیں یہ بڑے متفقہ پوری اسمبلی نے ان کا نام اپروو کیا ہوا ہے، اپوائنٹمنٹ اپروو کی ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے کافی تاریخیں دی گئی، لیکن اب کیا آپ ان کو آتا دیکھ رہے ہیں، یا ان کو اب تو آ جانا چاہیے جتنا پارٹی کو پولیٹیکلی نقصان پہنچ چکا ہے وہی ریوائیو کر سکتے ہیں؟ ویسے مریم نواز از ٹرائنگ ہر بیسٹ، لیکن بڑی محنت کر رہی ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی محنت کر رہی ہیں جو ہے، لیکن میاں صاحب میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیزیں اب پائپ لائن میں ہیں کہ وہ جلد واپس آ جائیں گے جو ہے۔ یہ بھی کہہ دیں عید سے پہلے آ جائیں گے، ہیڈ لائن بن جائے گی آپ کی۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے رہتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، میرا جو ہے نا میں محتاط ہی کر رہا ہوں۔ عید مینشن نہ کریں، آپ عید سے پہلے میرا گریبان پکڑ لیں گے کہ جی تم نے کہا تھا عید سے پہلے تو میاں صاحب نہیں آئے یا آ جائیں تو ٹھیک ہے، پھر تو میرے وارے نہارے ہو جائیں۔ نہیں لیکن عید مینشن نہ کریں نا، آپ بعد میں کہہ دیں میں دیکھیں جی میری تو خواہش ہے وہ کل آ جائیں، آج شام کو آ جائیں۔ خواہ صاحب آخر میں جو موجودہ حالات بن چکے ہیں، آئی ایم ایف سے اصل جو معاملہ ہے وہ کہاں پر اٹکا ہوا ہے؟ اس وقت آئی ایم ایف کا متعلق میرا خیال ہے امریکہ کی طرف سے کوئی بیان آ گیا ہوا ہے کہ ہماری چیزیں جو ہے نا طے ہو کی ہوئی ہیں، آئی ایم ایف کی طرف سے بیان آ چکا ہے، طے آ چکے۔ انہوں نے ایک چیز جو ہے فائنینسنگ گیپ ہے، فائنینسنگ گیپ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوستوں نے کہا تھا کہ ہم فل کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ نہیں، شروع ہے وہ پروسیس جو ہے۔ اچھا، ہاں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، کچھ چند دنوں کی بات ہے؟ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو؟ آئی ایم ریزنبلی کانفیڈنٹ۔ خالد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔